آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، انسان کے پاس دو طرح کے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک یہ ظاہری آنکھ جو صرف دنیاوی مادہ اور رنگوں کو دیکھ سکتی ہے، اور دوسری روحانی بصیرت جسے باطن کی آنکھ، جو ذرات کے پیچھے چھپی حقیقت، نور اور باطن کے رازوں کو دیکھ اور سمجھ سکتی ہے۔ تصوف میں اسے عین القلب یعنی دل کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم فرماتا ہے تو اس کی باطن کی بصیرت کو کھول دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کی روحانی بصیرت کھل چکی ہے؟ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، سنت اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں روحانی بصیرت کھلنے کی 6 سب سے واضح اور پکی نشانیوں پہ بات کریں گے۔ روحانی بصیرت کھلنے کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے فراست صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ کی بصیرت کھلتی ہے تو آپ کو کسی شخص کو سمجھانے کے لیے اس کے الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، نہ سمجھانے کے لیے نہ سمجھنے کے لیے۔ اس انسان کے بولنے سے پہلے ہی آپ کا باطن اس کی اصلی نیت، فریب یا خلوص کو محسوس کر لیتا ہے۔ آپ کو چہروں کے پیچھے کی اصلی ماسک اور منافقت صاف صاف نظر آنے لگتی ہے۔ دوسری اہم نشانی ہے سچے خواب آنا۔ جب باطن کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کے خواب عام دماغی خیالات بالکل بھی نہیں رہتے، بلکہ آنے والے وقت کی آگاہی بن جاتے ہیں، بتانے لگتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ویسا ہی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خوابوں میں آپ کو ایسی ہدایتیں یا روحانی اشارے بھی ملتے ہیں جو آپ کی مشکل مسائل کا حل نکال دیتے ہیں۔ یہ خواب دل پر ایک خاص سکون چھوڑ جاتے ہیں۔ تیسری نشانی ہے دنیا کی حقیقت کا صاف نظر آنا۔ عام لوگ دنیا کی چمک دھمک، دولت اور شہرت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جس کی بصیرت کھل جاتی ہے، روحانی آنکھ کھل جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے، اسے اس دنیا کی یہ جو بے باکی ہے صاف نظر آنا لگتی ہے۔ اسے مالی فائدے کے پیچھے چھپا نقصان اور ظاہری مشکلات سے پیچھے چھپی خدا کی رحمت صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتا، بلکہ باطن میں چھپی حکمت تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے پریشانی اور سینے میں پیشانی، جو 2 بہوں کے بیچ کا ایریا ہے پیشانی، اور سینے میں لطیف حرارت یا بوجھ۔
جب روحانی بصیرت بیدار ہوتی ہے تو ذکر یا عبادت کے دوران آپ کو اپنی پیشانی کے بیچ دونوں بھووں کے درمیان یا دل کے مقام پر ایک میٹھا سا بوجھ، سرسراہٹ یا حرارت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے باطن کے مراکز، جسے ہم لطائف کہتے ہیں، لطائف ستہ، بیدار ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات بند آنکھوں سے ذکر کرتے وقت آپ کو اندھیرے کی بجائے ایک خاص قسم کا سبز یا سفید نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پانچویں نشانی ہے کائناتی اشاروں کو سمجھنا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ جس کی بصیرت کھلتی ہے وہ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، بارشیں اور کائنات کے نظام میں صرف قدرت نہیں بلکہ خدا کا پیغام دیکھتا ہے۔ سامعین، یہ کوئی عام نشانیاں نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بارشیں اور کائنات کے نظام میں قدرت بلکہ خدا کا پیغام دکھائی دیتا ہے اسے۔ اس کی زندگی میں کوئنسیڈنٹ اتفاق ختم ہو جاتے ہیں، اسے ہر واقعے کے پیچھے خدا کی حکمت اور اشارہ جو گائیڈنس ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ چھٹی اور سب سے اہم نشانی ہے خاموشی اور بے پناہ رحم۔ جب کسی کی بصیرت کھلتی ہے تو وہ بولنا کم اور سننا زیادہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے بحث کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذہنی یا روحانی مقام کے مطابق سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا اور ان پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ دوستو، روحانی بصیرت خدا کا ایک انعام ہے، اعلیٰ انعام ہے۔ اگر آپ میں ان میں سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ایک بھی، تو اس کا چرچا ہر کسی کے سامنے نہ کریں بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔ استغفار اور درود پاک کو معمول بنا لیں تاکہ یہ نور محفوظ رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور آگاہی دینے والی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔